بنیادی طور پر انسان جو باہر کی زندگی گزارتا ہے، کہیں ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس کو سیکھنے کا تو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کوئی تاجر تجارت کرنے سے پہلے اس کو سیکھتا ہے، کوئی ملازمت کرنے سے پہلے وہ اس کام کو سیکھتا ہے۔ پولیس میں جاؤ تو 9 ماہ کی یا 15 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ فوج میں جاؤ میرے خیال سے 1.5 یا 2 سال کی یا سال کی ٹریننگ، عام فوجی کے لیے شاید سال کی ہے، اور اگر کوئی آفیسر جاتا ہے تو اس کے لیے میرے خیال میں 2 سال کی ہے۔ تو بہرحال جو بھی جاتا ہے جہاں پر اس کی تربیت، اس کی ٹریننگ لازمی ہوتی ہے۔ کیوں فوجی صاحب ایسا ہی ہے؟ ٹریننگ کے بغیر اس کو نہیں لیتے۔ کوئی کہے کہ نہیں ٹریننگ نہیں کرنی، نوکری کرنی ہے، وہ کہیں کہ جا پھر گھر جا، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ اگر نوکری کرنی ہے تو پھر ٹریننگ ضروری ہے۔ کسی بھی معاملے کو آپ دیکھ لیں، دینی معاملات کو دیکھ لیں، کوئی قاری رکھنا ہے، کوئی امام رکھنا ہے، تو پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے آپ کا اس میں کیا تجربہ ہے؟ اگر تجربہ نہیں ہے تو کیا یہ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ تو باہر کی جو چیزیں ہیں، باہر کے جو معاملات ہیں، اس میں ہم تربیت کو، ٹریننگ کو، مشق کو دیکھتے ہیں کہ بندے نے کتنا سیکھا ہوا ہے، بندے نے کتنا پڑھا ہوا ہے۔ وہ عالم نہ ہو تو آپ کی کوشش ہوگی کہ یار ہم اس کو امام نہ رکھیں، بلکہ عالم ہی امام ہونا چاہیے، جو ہمیں دین پڑھا سکے، دین سکھا سکے، جو خود سیکھا ہوگا وہ آگے سکھائے گا۔ تو یہ باہر کے جو معاملات ہیں، اس میں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اور جہاں پر وقت زیادہ گزارنا ہے گھر کے اندر، کہ رات کو سونا بھی جا کے گھر میں، اور دن کا بھی دن کے اندر بھی کئی گھنٹے وہ گھر کے اندر گزارنے، تو گھر میں کیسے رہنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اس پر مجھے بتائیں کون سی ٹریننگ ہے کوئی ٹریننگ؟ ہے کوئی بندوبست؟ ہے کوئی ہمارے نصاب کے اندر کچھ چند چیزیں شاید ہوں، وہ بھی پڑھانے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو آپ کو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے اس پر منحصر ہے وہ آپ کو کس طرح کی ڈوز دیتا ہے، ورنہ عام طور پر تو اس کو بھی سکپ کر جاتے ہیں۔ یونیورسٹی کالجز میں آج کل جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، تو اسلامیات تربیت کے لیے نہیں، خانہ پوری کے لیے پڑھائی جاتی ہے۔ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ تربیت کے لیے نہیں بلکہ خانہ پوری کے لیے، بس خانہ پوری ہو جائے، لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی یہ تو اسلامیات نہیں پڑھا رہے، وہ تھوڑی سی ہوتی ہے، وہ بھی بس ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ تربیت کا ایلیمنٹ، تربیت کا عنصر، تربیت کا ذہن، فکر اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہوتی۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، خراب معاشرہ۔ باہر بندہ ٹھیک رہے گا، گھر جائے گا فرعون بن جائے گا۔ باہر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں گے، گھر جائے گا تو پھر اس کو یاد آئے گا کہ میں تو شوہر ہوں، میں نے بس روڈ چلانا ہے۔ تو یہ جو گھر کی ٹریننگ ہے، یہ جو گھر کی تربیت ہے، شریعت نے اس پر بہت فوکس کیا، اور ایک کے لحاظ سے فوکس نہیں کیا کہ بس شوہر پر فوکس کیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بیوی پر فوکس کیا، شوہر کو چھوڑ دیا، شوہر بیوی پر فوکس کیا، ساس سسر کو چھوڑ دیا، ساس سسر پر فوکس کیا، والدین کو چھوڑ دیا، والدین پر فوکس کیا، اولاد کو چھوڑ دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ سارے پہلوؤں سے ہر بندے کی حقوق، ہر بندے کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جو اس کو سمجھے گا، سنے گا، عمل کرنے کی نیت کرے گا، اس کی زندگی خوشگوار بنتی چلی جائے گی، راحت آتی چلی جائے گی۔ جو ان باتوں کو اگنور کرے گا، نہیں سنے گا، نہیں سمجھے گا، نہیں پڑھے گا، نہیں سیکھے گا کہ شریعت کا کیا حکم ہے، اس کی زندگی عذاب سے عذاب تر بنتی چلی جائے گی۔ پھر یہ بھی نہیں کہ ایک نے سیکھ لیا باقی ایسے کورے رہیں، کام پھر بھی چل جاتا ہے۔ میاں بیوی میں سے اگر ایک غصے والا ہو، دوسرا صبر والا ہو، گزارا چل جاتا ہے، پھر بھی گزارا آئیڈیل یہ ہے کہ دونوں ہی صبر والے ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے، ایک غصے والا ہے، ایک بے صبرہ ہے، ایک جلد باز ہے، دوسرا اگر صبر والا ہے، برداشت والا ہے، تو پھر بھی زندگی کی گاڑی کیا ہوتی ہے؟ چل جاتی ہے۔ لیکن جو دو ہی تتیاں تارا ہوں تو پھر پٹاخے، دو ہی گرم ہوں تو پھر پٹاخے بجنے، پھر تو کام نہیں چل سکے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کم از کم ایک فرد جو ہے میاں بیوی میں سے، اس کی تو اچھی خاصی تربیت ہو، اول تو دونوں کی ہونی چاہیے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جہاں مرد کو
حقوق زیادہ دیے ہیں، مرد کے پاس حقوق زیادہ ہیں تو وہاں ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ اب اس کو بھی لوگ نہیں مانتے نا آج کل سوشل میڈیا پر، یہ الیکٹرانک میڈیا پر وہ بیٹھے ہیں دانشور جو دین کو اپنے گھر کی جاگیر سمجھتے ہیں، اور کچھ تو دین کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دین کو فالو ہی نہیں کرتے۔ کوئی اعلان کہتا ہے تو کوئی جو ہے وہ اپنے نظریات اور عقائد کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ ان کے ذہن کے اندر جو افکار ہیں، نظریات ہیں، سارے امپورٹڈ ہیں۔ کیا ہیں؟ امپورٹڈ، باہر سے لائے ہوئے، کیونکہ امپورٹڈ چیزوں کا دور چل رہا ہے نا، تو وہ عقائد و نظریات بھی کہتے ہیں امپورٹڈ ہی، باہر سے، اپنے ان کے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود کو بہت سمجھدار ہیں، خود کو سمجھدار نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کے نظریات بھی سارے امپورٹڈ ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو خامد کے شوہر کے حقوق شریعت نے جو بیان کیے ہیں اس کو آج کل بہت کم بیان کیا جاتا ہے، عورتوں کے حقوق کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ جہاں بھی دیکھ لیں عورت 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 عورت، ہر جگہ پہ ہمارے معاشرے کے اندر افراط اور تفریط ہے، افراط اور تفریط۔ کہیں پر کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر وہ آسمانوں پہ پہنچا دیا جاتا ہے، اور کہیں پر اسی چیز کو وہ نیچے زمین سے نیچے پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ افراط و تفریط ہے۔ اسلام اعتدال سکھاتا ہے، اسلام اعتدال، میانہ روی سکھاتا ہے، درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ کچھ معاشروں کے اندر عورت پر اتنے مظالم ہوتے ہیں کہ مرد فرعون بنا ہوتا ہے، وہ مظالم کرتا ہے، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، شریعت نے جو عزت عورت کو دی ہے وہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور ایسے ایسے مظالم ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری طرف وہ عورت 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 کی رٹ لگائے، عورت کو اتنا آسمانوں پہ پہنچا دیتے ہیں کہ وہ مرد کے سر کے اندر ہی جوتیاں مارنا شروع کر دیتی ہے، اور مرد اگر اس پر صبر کرے تو کہتے ہیں واٹ اے کول مرد، کیا ہی زبردست مرد ہے کہ جو عورت کی باتیں برداشت کر رہا ہے، عورت کے جوتے برداشت کر رہا ہے، عورت کے ناز نخرے اٹھا رہا ہے، عورت کا پرس خود اٹھایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہا ہے، اور جو ہے اپنے کام کاج چھوڑ کر اس کے کام کاج کر رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، کہتا ہے کیا ہی کول ہسبینڈ ہے۔ کیوں جی وجہ صاحب؟ ہاں نہیں، کچھ معاشروں میں اس کو زن مرید کہا جاتا ہے، اور کچھ معاشروں میں کہا جاتا ہے کہ بڑا کول ہسبینڈ ہے، یعنی بڑا ہی اچھا خامد ہے۔ یہی مطالبہ، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ذرا لبرل ٹائپ، سیکولر جو دین کو فالو نہیں کرتے، تو وہ جب عورت کی ذمہ داری کو بیان کیا جاتا ہے کہ عورت بھی اپنے مرد کی خدمت کرے، وہ باہر سے تھکا ہوا آیا ہے، تھکا ہارا آیا ہے، تو اس کو کھانا دے، اس کو پانی پیش کرے، اس کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، وہ زمانے کی سردی گرمی کو برداشت کر رہا ہے اس کی خاطر، اس بچوں کی خاطر، تو گھر میں آئے تو گھر تو راحت کا دوسرا نام ہے نا۔ انسان جہاں بھی پھر رہا ہو، میرا تو یہ ذاتی تجربہ ہے، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، آپ جہاں مرضی مدرسہ کتنی بابرکت جگہ ہے، ہم مدرسے میں اتنے سال رہے، لیکن جو دل گھر میں لگتا ہے وہ کہیں بھی نہیں لگتا، جو دل گھر میں لگتا ہے وہ کہیں بھی نہیں لگتا، جو راحت بندے کو گھر کے اندر آتی ہے وہ کہیں بھی نہیں آتی۔ تو بندہ گھر میں آئے تو عورت اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اب جب یہ بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی، اب عورت کیا نوکرانی بن جائے، اب عورت کیا خادمہ بن جائے، کیا اس کو اس لیے گھر لے کر آئے تھے کہ وہ نوکرانی بنے، خادمہ بنے؟ اب یہ دوہرے رویے ہیں، یہ دوہرے رویے ہیں۔ انہی کی بات کو اگر تسلیم کیا جائے جو وہ برابری کا راگ الاپتے ہیں، کہتے ہیں برابری برابری برابری، اسی کو دیکھا جائے تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وٹ اے کول ہسبینڈ، کہ بڑا ہی اچھا ہسبینڈ ہے، اپنی بیوی کا اتنا خیال رکھتا ہے، تو جو بیوی اپنے شوہر کا خیال رکھ رہی ہے، اس کے ماں باپ کا خیال رکھ رہی ہے، اس کے کپڑے دھو رہی ہے، اس کی خدمت کر رہی ہے، تو اس کو بھی کہہ دیں کہ بڑی اچھی بیوی ہے؟ اس کو نہیں کہیں گے، اس کو ورغلائیں گے، اس کو پٹی پڑھائیں گے، اس کو کہیں گے تو ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، کہ ظلم سے نکل جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ تو وہ پھر ایسا ذہن بنتا ہے
ایسا ذہن بنتا ہے کہ وہ ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، فیملی سسٹم تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، دماغ سے۔ کہاں سے؟ دماغ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور دماغ بنتا کہاں سے ہے؟ دماغ ارد گرد کی باتوں سے بنتا ہے۔ دماغ آج کل سب سے زیادہ وہ موبائل سے بن رہا ہے، انٹرنیٹ سے بن رہا ہے۔ اب خواتین کے پاس بھی موبائل ہیں، اینڈرائڈ موبائل، تو وہ بیٹھی ہیں، اب نیٹ کی سہولیات بھی ہیں، تو اب اکثر خواتین کا مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرامے دیکھتی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ڈرامے۔ پہلے تو گھر میں اہتمام کرنا پڑتا تھا، ٹی وی لاؤ، ڈش اینٹینا لاؤ، فلاں چیز لاؤ، فلاں چیز لاؤ، تو وہ تو سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ سامنے لگا ہوا ہے، تو بیٹا یا بیٹی کیا دیکھ رہی ہے، بہو کیا دیکھ رہی ہے، سب کو پتا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جائز ہو گیا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ پتا ہوتا تھا کہ کیا دیکھ رہی ہے، یہ کیا کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب موبائل آ گیا، وہ بستر میں منہ ڈالے، بیٹا بیٹی بہو کون وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ اس کا تربیت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ اب وہ ڈرامے کس طرح کے ہم تو سنتے رہتے ہیں لوگوں سے، سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ اس پر لکھتے بھی ہیں کہ پاکستانی ڈرامے بھی کہتے ہیں جی انڈیا سے کم نہیں ہے۔ اس میں بھی دکھایا جاتا ہے بیوی شوہر کو تھپڑ مار رہی ہے، بیوی شوہر کو تھپڑ مار رہی ہے، اور بہو ساس سسر کو جو ہے وہ سامنے ہو رہی ہے اور ان کو باتیں سنا رہی ہے، ان کے ساتھ بد اخلاقی کر رہی ہے، اور آزادانہ ماحول، آزادانہ سوچ کا پرچار ہے، اور سیکولر اور لبرل سوچ کا پرچار ہے، اور دین کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ عورت کو دکھایا جا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیے مظالم کی جو رسیاں ان کو توڑ کے یہ آزاد ہو رہی ہے اور بڑی جرری اور بڑی بہادر ہو گئی ہے۔ تو اس کو بہادری نہیں کہتے، اس کو بہادری نہیں کہتے، اس سے فیملی سسٹم سارے تباہ ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر برابری کا ہی کہنا تھا تو وہ جہاں مرد کو سراہ رہے ہیں تو عورت کو بھی سراہنا چاہیے۔ اول تو ہم اس کے قائل ہیں کہ اللہ نے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے، ایک درجہ، الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں عورتوں پر نگہبان ہیں، نگران ہیں۔ اب یہاں پر بھی نا بعض لوگ جنہوں نے یہ برابری کو ثابت کرنا ہوتا ہے نا، وہ اس کے اندر بھی ڈنڈی مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر ذمہ داری ہے، اوپر نہیں ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، عورت کی جو سارے جو معاملات ہیں نا اس کے ذمے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شوہر کے حقوق بیان فرمائے ہیں، جو اس کی قدر و منزلت بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک عورت آئی حضور کے پاس، عورت آ کر کیا پوچھ رہی ہے؟ آج کل عورت کیا پوچھتی ہے کہ میرے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں؟ ہر بندہ اپنے حقوق پوچھتا ہے نا۔ اب آپ بھی یہ جو باتیں سن رہے ہیں تو آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میری بیوی پر میرے حقوق کیا ہیں، میری بیوی کو میری خدمت کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ اس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نہیں سوچتا، دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو عورت آئی، اب اس دور کی عورتوں کا، آج کے دور کی عورتوں کا آپ ذرا مائنڈ سیٹ ملاحظہ فرمائیں کہ عورت آئی حضور سے پوچھ رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند کے مجھ پر کیا حقوق ہیں؟ اپنا نہیں پوچھا، خاوند کا پوچھا، خاوند کے کیا حقوق ہے تاکہ میں ادا کروں۔ حضور نے فرمایا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اس کے بستر کی نگہبان ہو، یعنی کسی غیر محرم کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، اور جب وہ تجھے بلائے تو فوراً اس کے لیے حاضر ہو جا۔ جب وہ تجھے امبستری کے لیے بلائے تو حاضر ہو جا، چاہے کجاوے پر ہی سوار کیوں نہ ہو، اور اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، رمضان کے علاوہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ اگر روزہ رکھے گی اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ تو گنہگار ہوگی، اور گنہگار ہوگی، اور ثواب خامن کو ملے گا۔ ثواب کس کو ملے گا؟ خامن کو ملے گا۔ اب یہ چیزیں شریعت نے واضح کی ہیں، یہ بتائی ہیں، اور یہ کہ خامن کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ اگر عورت اپنے خامن کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی ہے تو واپسی تک اس پر عذاب کے فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ اب مجھے بتاؤ کون آج کل ان احادیث کو بیان کرتا ہے؟ یہ عورت کے حقوق کے چرچے اس قدر وہ عام ہو گئے نا،
اس کے بالکل مخالف نہیں، شریعت نے عورت کا حق رکھا ہے۔ سب سے زیادہ اسلام نے ہی عورت کو حقوق دیے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو کیا حقوق تھے؟ کیا حقوق تھے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ اسلام آیا اور اسلام نے آ کر عورت کے سر پر عزت کی چادر رکھی، بیٹی کو بیٹی کا مقام دیا، بہن کو بہن کا مقام دیا، بیوی کو بیوی کا مقام دیا، ماں کو اس کا مقام ملا، اسلام نے دیا۔ اس کے بالکل بھی مخالف نہیں ہے، اور جو ہوگا وہ جاہل ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کسی چیز کو اس قدر بڑھا دینا کہ باقی ساری چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں، کم پڑ جائیں، کہ عورت خاوند کے حقوق کی کوئی بات ہی نہ کرے۔ اب آج کل ان احادیث کو کون بیان کرتا ہے؟ مولوی بھی ان احادیث کو بیان کرنا چھوڑ گئے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، یہ لبرل طبقہ، یہ سیکولر طبقہ، یہ ہمارے پیچھے پڑ جائے۔ بھی وہ تو پہلے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو ویسے ہی نہیں چاہتے کہ دین کہیں پر ہو، نہ وہ چاہتے زندگیوں کے اندر بھی دین نہ ہو اور ریاست کے اندر بھی دین نہ ہو، وہ تو پہلے یہ چاہتے ہیں۔ تو ایک تو معاشرے کی یہ اکائی ہے، میاں بیوی کا آپس کا معاملہ، جو میں نے عرض کر دیا کہ دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہر بندہ یہ سوچے کہ مجھ پر دوسرے کے کیا حقوق اور کیا ذمہ داریاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شوہر کے ذمے عورت کی جو اس کا نان نفقہ ہے وہ مرد کے ذمے ہے، اس کا نان نفقہ، اس کا علاج وغیرہ وہ مرد کے ذمے ہے۔ اب یہاں پر ذمہ داریوں سے بڑھ کر کچھ چیزیں آتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی عورت کی ذمہ داری نہیں کھانا پکانا، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے ساس سسر کی خدمت کرنا، عورت کی ذمہ داری فلاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے۔ جب ماں باپ پہلے دن سے ہی اپنی بیٹی کے ذہن میں یہ بات ڈال کر بھیجیں گے، جب بیٹی بیاہ کر بھیجی تو اس کے ذہن میں یہ باتیں ڈال دی، مجھے بتاؤ وہ وہاں جا کر کوئی کام کرے گی؟ وہ تو بھئی رانیوں کی طرح بیٹھے گی۔ اور اس کے آج کل تو ماں باپ بھی کہہ رہے تھے نہیں ہماری بیٹی تو بڑے ناز و نعم کے اندر پلی ہے، ہماری بیٹی بڑی لاڈلی ہے، ابھی بچی ہی تو ہے، ابھی بچی ہی تو ہے۔ جو بیاہ کر گھر کے اندر لے کر آتے ہیں اپنی بہو، اس سے ساری توقعات وابستہ ہوتی ہیں کہ کھانا بھی بنائے، کپڑے بھی دھوئے، یہ بھی کرے، وہ بھی کرے، وہ بھی کرے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن جو اپنی بیٹی بیاہ کر کہیں اور بھیجی تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی بچی ہی تو ہے، ابھی کیا عمر کیا ہے اس کی، ابھی عمر ہی کیا ہے اس کی۔ بھئی جس کی شادی آپ نے کر دی تو بچی سمجھ کے کی نہیں، وہ بالغ ہوئی، آپ نے سمجھا کہ بالغ ہو گئی ہے تو اس کی شادی کر دو۔ اب بچے ہو گئے تو وہ ابھی بھی بچی ہے نہیں، بھئی اب وہ عورت بن چکی ہے، اب اس کو ذمہ داریاں سمجھنی ہوگی اور ساری ذمہ داریاں ادا کرنی ہوگی، گھر کو سنبھالنا ہوگا۔ اب یہاں پر بھی افراط و تفریط ہے۔ افراط و تفریط کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر بیٹی خوش ہے اپنے سسرال میں تو ہم بڑے خوش ہیں، ہم بڑے خوش ہیں، ہونا بھی چاہیے، میری بیٹی بہت سکھی ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں بڑا پیار ہے، میاں بیوی کا آپس میں بڑا جوڑ ہے۔ اور اگر آپ کا بیٹا اس کی اگر اپنی بیوی کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو اس کو اکثر لوگ برداشت نہیں کرتے کہ دیکھو یہ ہمارا بیٹا جو ہے رن مرید ہے، یہ اپنی بیوی کی بات مانتا ہے۔ اب اس کے اندر بھی اگر بیٹا اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں سن رہا اور ناجائز طور پر اپنی بیوی کی بات مانتا ہے اور ماں باپ کے حقوق کو تلف کرتا ہے تو یہ بھی بے غیرتی کر رہا ہے، یہ بھی بے غیرتی کر رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ دے، جس کی جو عزت ہے اس کو دے۔ اگر بیوی بد زبان ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی مرد کے ذمہ ہے۔ اگر پیچھے سے ماں کی ہلہ شیری ہے لڑکی کو کہ ٹھیک ہے دب کے رکھ، بس سائن ہاتھ سے کر لے، باقی ساس سورے دی ایسی دی تیسی، اور اللہ کے بندو اس کو سمجھاؤ کہ یہ ساس سسر کا رشتہ یہ ایسے ہی جیسے ماں باپ کا رشتہ،